السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے ایک بہت عظیم الشان دعا جو ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کریں گے۔ یہ وہ دعا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، اور ہر نماز پڑھنے والا نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ دعا بہت ہی اہم معنی خیز دعا ہے۔ چلیے قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں جو بات بتلائی گئی ہے، جس موقع سے یہ دعا پڑھی گئی ہے، اس کا موقع محل آپ کے سامنے بتلاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اس کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں، ان واقعات کو ہم کو پڑھنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے، ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ان امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہر سال منائی جاتی ہے عید قرباں کے موقع پر۔ انشاءاللہ کسی موقع سے اس کے بارے میں بھی بتلایا جائے گا۔ فی الحال آج ہم اس دعا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ زمانہ بت پرستی کا زمانہ تھا۔ ان کے عہد میں، ان کے زمانے میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ لوگوں نے خدا واحد کو چھوڑ کر معمولی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ فرشتوں کو خدا بنا کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، پتھروں کے معبود بنایا کرتے تھے، اس کے اسٹیچو بنایا کرتے تھے، اس کے مجسمے بنایا کرتے تھے، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور اس سے اپنی منتیں مانگا کرتے تھے، اپنے حاجات طلب کرتے تھے، ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 7 ستارے اور سیارے جن کی عبادت کی جاتی تھی، سورج، چاند، زحل، عطارد، مشتری، زحل، یہ بڑے بڑے ستارے تھے جن کے لوگوں نے معبد بنا لیے تھے، جن کے مندر بنا لیے تھے، جن کی عبادت گاہیں بنائی گئی تھی۔ ان عبادت گاہوں میں سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، زحل کی، مریخ کی، عطارد کی۔ لوگوں نے بہت زیادہ عبادت گاہیں ان کی بنا لیے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سورج کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اسے حاجتیں مانگی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ ساری طرف خدا بیزاری کا ماحول تھا، بت پرستی کا ماحول تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے باپ آزر کو مخاطب کیا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، انذر عشیرتک الاقربین، اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو بھی دعوت دیتے ہیں، اپنے خاندان کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور اپنی قوم کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ قوم ساری کے ساری بت پرستی میں مشغول تھی، ستارہ پرستی میں مشغول تھی، نجوم پرستی میں تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب رات کی تاریکی چھا گئی، ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا اور قوم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ تمہارے گمان کے مطابق اور تمہارے خیال کے مطابق یہ جو تارا میں دیکھ رہا ہوں تمہارا اور میرا رب ہے؟ بعد میں قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا أَفَلَا، جب یہ تارا ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، فرمایا اِنِّي لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب چاند پر نظر پڑی، چمکتا ہوا چاند نظر آیا، اپنی قوم سے مخاطب ہوئے کہ تمہارے گمان کے مطابق تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَا، جب یہ چاند چمکتا چاند بھی ڈوب گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، کہا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اے میری قوم اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن میں سورج کو دیکھا، قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو آب و تاب کے ساتھ دیکھا، اپنی قوم سے مخاطب ہوئے کہ تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ میرے محترم دوستو، سورج آب و تاب کے ساتھ روشنی دیتا رہا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ بھی زوال کا شکار ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب سورج ڈوب گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے، وہ دعا مانگی ہے جس کو ہر نمازی اپنے نماز میں شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات
والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت، میں نے اپنے چہرے کا رخ کیا، وجہیا اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض جس نے زمین کو پیدا کیا، حنیفا میں یکسو ہوں، پاک ہوں، ادیان باطلہ سے پاک صاف ہوں، حنیفا میں پاک صاف ہوں، یکسو ہوں غیر اللہ کی عبادت سے اور مخلوق پرستی سے، حنیفا۔ اس کے بعد فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ اعتقادی شرک کرنے والوں میں سے ہوں، نہ عملی شرک کرنے والوں میں سے ہوں، اور نہ فعلی شرک کرنے والوں میں سے ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنے رب العالمین سے توحید کے ساتھ، بندہ رب العالمین کے سامنے اپنے موقف کو پیش کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھے اکیلا مانتا ہوں، تنہا مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں مخلوق پرستوں میں سے نہیں ہوں، چاہے وہ اجرام سماویہ ہو یا اجرام ارضیہ ہو، زمین کے معبودان باطل ہو یا آسمان میں بنا ہوئے اجرام فلکیہ کے کوئی معبود ہو۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تیرے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا عقیدہ ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پالنہار، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ ہے، اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوا، ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے سارے کے سارے مسخرات پابند ہے، بامرہ اس کے حکم کے پابند ہے۔ الا لہ الخلق، ساری مخلوق اسی کی ہے، وَلَهُ الْأَمْرِ، اور حکم بھی اس مخلوق پر اسی کا چلتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں اور توحید خالص کے علمبردار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگانی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آج جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت ہے اور جو دعا ہے، جو دعا استفتاح سے مشہور ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔